الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ناجائز تحفے لوٹانے کا طریقہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عاشق اور معشوق ہیں، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے۔ اب یہ تحفے تحائف ایک دوسرے کو واپس کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ کیسے واپس کریں گے؟ کیونکہ اب یہ گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں، اور جو انہوں نے غلط آپس میں معاملات کیے اس سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو اب جو تحفے تحائف دیے ہیں ان کا اسلامی طریقہ بیان کیا جائے گا کہ کیسے عاشق اور معشوق نے جو تحفے تحائف ایک دوسرے کو دیے وہ واپس کیے جائیں گے۔ تو اس کے متعلق اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو مال رشوت سے حاصل کیا جائے، گانے یا اشعار پڑھ کر حاصل کیا جائے، چوری کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، تو ایسے مال کو لٹانا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن سے یہ حاصل کیا انہیں لوٹا دے۔ اگر وہ موجود نہیں، وفات پا گئے، تو ان کے ورثاء کو لوٹا دے۔ اگر وہ بھی نہیں، ورثاء بھی نہیں مل رہے، تو وہ مال فقیروں وغیرہ میں صدقہ کر دے۔ یہ جو صورتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور طرح سے کوئی بھی مرد یا عورت اس قسم کا مال اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتی۔ تو اس طرح سے مال واپس ہوگا۔ اور اسی طرح جو سود ہے اور جو فاسد معاملات ہوتے ہیں، تو ان میں بھی یہی ہے کہ جو مال ہے وہ واپس کیا جائے۔ سود میں اتنا ہے کہ جو سود کا مال حاصل کیا ہے اس کو صدقہ کر دیا جائے، یا پھر اس کو جس سے حاصل کیا تھا اسے لوٹا دیا جائے۔ تو اس طرح سے ان کے معاملات ہیں۔ ایک یہ جو بیان ہوا یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 551 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ ناچنے گانے والے کو پیسے اس لیے دیے جائیں تاکہ محبت بڑھے اور اس کی طرف مائل ہو، تو اس طرح پیسے دینا یہ رشوت ہیں، اور رشوت کا مال لوٹانا ہوتا ہے۔ یہ جو بیان ہوا یہ بہار فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 509 پر موجود ہے۔ تو ان کے اندر المختصر بیان یہ ہوا کہ جو عاشق اور معشوق ہیں جو ایک دوسرے سے تحفے تحائف لیتے ہیں، یہ
ان کا حکم رشوت جیسا ہے، تو یہ ایک رشوت ہے زنا کے لیے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی نے لیے ہیں یا دیے ہیں تو وہ ان طریقوں سے واپس کرے گا۔ اگر کسی نے رشوت کا مال اس کے پاس موجود ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے واپس کرے گا، یعنی کہ پہلے تو وہ اس کے اصل مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، اگر وہ نہیں مر گیا ہے تو اس کے ورثاء تک پہنچائے گا، اگر ورثاء بھی نہیں مل رہے تو اسی طرح سے پھر وہ فقیروں مساکین وغیرہ میں صدقہ کر دے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے چوری کی اور اس کے پاس مال وغیرہ آ گیا تو وہ مال بھی چور کو چاہیے کہ اصل مالک تک پہنچا دے، اگر اصل مالک نہ ہو تو اس کے ورثاء تک پہنچا دے، اگر ورثاء موجود نہ ہو تو وہ مال مساکین وغیرہ میں فقراء میں تقسیم کر دے، صدقہ کر دے۔ اور اسی طرح جو سود لیا ہے، وہ جس بندے سے سود حاصل کیا ہے اس کو سود واپس کر دے یا پھر اس کا صدقہ وغیرہ کر دے۔ اسی طرح جو معاہدے ہوتے ہیں، وہ فاسد معاہدے جو ہو جاتے ہیں، ان کا مال بھی واپس کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے واپس ہوگا کہ اصل مالک کو پہنچا دیا جائے، اگر وہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو، اگر وہ نہ ہو تو مساکین وغیرہ میں صدقہ خیرات کر دیا جائے۔ اس طرح سے یہ احکام بیان ہوئے ہیں جو مال ناجائز کسی آدمی یا عورت کے پاس آئے۔ اسی طرح عورتوں کے پاس جو گانے وغیرہ گاتی ہیں، ناچتی وغیرہ ہیں، ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں، تو اب انہوں نے توبہ کرنی ہے، تو صرف توبہ کر کے اپنے پاس مال رکھ لینا یہ بالکل درست نہیں۔ یہ مال ان کا اپنے پاس رکھنا گناہ ہے، حرام قطعی ہے، سخت کبیرہ گناہ ہے، تو وہ مال واپس کرنا ہوگا، ان کے اصل مالک تک پہنچانا ہوگا۔ اگر اصل مالک نہ ہو، وفات پا گیا ہو، تو پھر وہ مال اس کے ورثاء تک پہنچایا جائے گا، اگر ورثاء موجود نہ ہو تو وہ مال صدقہ وغیرہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو مال بندے کے پاس آتا ہے یا کسی عورت کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے پاس ہرگز نہیں رکھ سکتی، اسے واپس کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد مال اسے واپس کرنا ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام مال سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔